ہمیں کہتے ہیں عثمان کی شان اور فلاں اور فلاں فلاں. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ بدر میں شریک ہوئے؟ کہا نہیں. تو اللہ اکبر. دیکھا ہم عثمان کے بارے میں جو عقیدہ رکھتے ہیں، دیکھا بدر میں شریک نہیں ہوا، کہتے ہیں جی السابقون الاولون من المہاجرین، اور ساری صحابہ کی فضیلت والی آیتیں تھوپتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا، بدر میں تو شریک نہیں ہوا. ہم بھی تو یہی کہتے ہیں. یہ دیکھو اللہ کے نبی کا صحابی کہہ رہا ہے، عبداللہ بن عمر جیسا بندہ کہہ رہا ہے عثمان بدر میں شریک نہیں ہوا. کہا صلح حدیبیہ میں شریک ہوا تھا؟ کہا نہیں. کہا اللہ اکبر. دیکھا شجرہ والے اور صلح حدیبیہ والے لوگوں کی اللہ تعالیٰ نے کتنی فضیلتیں بیان کی ہیں، ان میں عثمان نہیں ہے. ہمیں کہتے ہیں عثمان کی شان اور فلاں اور فلاں فلاں. کہا حضرت صاحب آخری سوال ہے، اس کے بعد اجازت چاہتا ہوں، آپ پوچھو. کہا یہ بتائیے گا وہ جو احد والے دن جو صحابہ بھاگے تھے ان میں حضرت عثمان تھے کہ نہیں؟ کہا حضرت عثمان انہی میں سے تھے جو بھاگ گئے تھے. اللہ اکبر. اللہ آپ کا بھلا کرے جی، اب مسئلہ حل ہو گیا جی. دیکھا دلائل موجود ہیں، عبداللہ بن عمر کی گواہی موجود ہے، اور یہی شیشہ ہمیں دکھایا جاتا ہے. ہمیں پتا تھا عثمان شریک نہیں ہوا، لیکن ہم بغض نہیں رکھتے سینوں میں، ہم صحابہ کے نقائص نہیں دیکھتے، ہم نیگیٹیوٹی نہیں پھیلاتے، ہم منفی سوچ نہیں رکھتے. ہمیں پتا تھا عثمان شریک نہ ہو کے بھی بدر میں شریک ہوا تھا، ہمیں پتا تھا. تم آج آئے محدث اور مفسر اور مفکر اسلام کہ تمہیں پتا چل گیا کہ عثمان بدر میں شریک نہیں ہوا، لہٰذا عثمان کی فضیلت ہی کوئی نہیں ہے. سامعین محترم، خاص اللہ کی توفیق کے ساتھ اور خاص اسی کے فضل و کرم اور اس کی رحمت کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آغاز سے لے کے اور ابھی سن 9 ہجری تک ہم آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کے اور آپ کی زندگی کے شب و روز اور ماہ و سال کو تفصیلاً یا اجمالاً بیان کر چکے. اور میں اللہ رب العزت سے دعا کرتا ہوں کہ جو ہم نے سنایا ہے یا سنا ہے اسے ہماری محبت سمجھتے ہوئے اور ہمارا عقیدہ سمجھتے ہوئے اسے ہمارے نیکیوں والے پلڑے میں شمار فرمائے اور اسے ہماری نجات کا ذریعہ بنا دے. اور جب تک زندگی دے ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت اور آپ کی سیرت پر عمل پیرا رہنے کی توفیق بھی عطا فرمائے. ہمارے لیے بھی اور ہمارے ہر اس انسان کے جو ہماری کسی بھی نیک عمل میں شریک ہیں، ان میں والدین، اساتذہ سے لے کے ہر ایک فرد کے لیے اسے صدقہ جاریہ بھی بنائے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام سن 9 ہجری غزوہ تبوک کے بعد واپس تشریف لاتے ہیں. اس غزوہ تبوک کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر سورہ براءہ یعنی سورہ توبہ نازل ہوتی ہے، اور منافقین کے چہروں کو بڑے واضح اور ان کے نقاب کو اتار کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کر دیا جاتا ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام مزید محتاط بھی ہو جاتے ہیں. اسی 9 ہجری میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس کئی ایک وفود حاضر خدمت ہوتے ہیں. کچھ جزیہ دینے پر راضی ہو جاتے ہیں اور کچھ ایسے ہیں جو اسلام قبول کر لیتے ہیں. اس 9 ہجری کو سیرت نگاروں نے عام الوفود کے نام سے موسوم کیا ہے، کیونکہ اس کے اندر ڈھیر سارے وفد آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کرتے ہیں جن کی تعداد 100 یا 80 کے درمیان ہے. جن وفود کا تذکرہ میں یہاں کر رہا ہوں ان میں سے لازمی نہیں ہے کہ یہ سارے وفود آپ علیہ السلام کے ساتھ 9 ہجری ہی کو ملاقات کر رہے ہوں. بس چونکہ 9 ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اکثر وفود کی ملاقات ہوئی، ان میں کچھ ایسے وفد بھی ہیں جن کا پچھلے جتنی بھی آپ علیہ السلام کی سیرت کو ہم نے ذکر کیا ان وفود کا تذکرہ نہیں کیا گیا، اور شاید کچھ ایسے ہیں جو سن 10 ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، لیکن سیرت نگاروں نے ان عام الوفود کے اندر جب اس کو لکھا تو تقریباً تمام وفدوں کی ملاقات آپ علیہ السلام کے ساتھ لکھی گئی. تو اسی لیے جس کی وفد کے اعتبار سے آپ علیہ السلام کے ساتھ ملاقات ہوتی ہے تو قطع نظر اس سے کہ وہ سن 8 ہجری کے اواخر میں آیا یا سن 10 ہجری کے شروع میں آیا یا 9 ہجری کے اواخر میں آیا، تو بہرحال وہ وفد کی شکل میں آپ علیہ السلام کے ساتھ ملاقات کرتا ہے. لہٰذا اسی اعتبار سے تمام وفود کا اسی نشست میں یا جتنے بھی نشستیں وفود کے اعتبار سے ہوں گی ان میں ان کا ذکر کیا جائے گا. لہٰذا اس اعتبار سے نہ دیکھا جائے کہ آپ 9 ہجری کا ذکر کر رہے ہیں لہٰذا فلاں وفد تو آپ علیہ السلام کے ساتھ 8 ہجری کے اواخر میں ملاقات کرتا ہے یا 10 ہجری کے شروع میں ملاقات کرتا ہے، لیکن آپ نے اسے 9 ہجری میں ذکر کیا. تو میں نے ضروری سمجھا کہ اس بات کی وضاحت کرتا ہوں. اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس چند ایک قبائل وفد کی شکل میں آتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ
بات چیت کرتے ہیں، اسلام قبول کر کے چلے جاتے ہیں۔ انہی وفود میں سے چند ایک کا تذکرہ کیا گیا ہے، اور ان میں جو انتہائی اہم اور سر فہرست وفود میں سے ہے وہ ایک وفد بنو حنیفہ کا بھی ہے۔ یہ بنو حنیفہ ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے قبیلے کا معاملہ نہیں ہے، ابو حنیفہ رحمہ اللہ کو تو اپنی کنیت تھی۔ بنو حنیفہ عرب کا ایک قبیلہ تھا۔ یہ قبیلہ 60 سے 70 افراد پر مشتمل وفد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لاتا ہے، اور اس کے بارے میں 2 روایات۔ ایک روایت یہ ہے کہ اس وفد کے اندر مسیلمہ بن حبیب نامی ایک شخص ہے۔ یہ شخص اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر تو نہیں ہوتا، لیکن جو وفد آتا ہے وہ اس کو اپنی سواری اور اپنے سامان کے پاس بٹھا دیتا ہے، اور یہ وفد سارے کا سارا دین کے معاملات اور دین کی باتیں اللہ کے نبی علیہ السلام سے سیکھتا ہے، اسلام قبول کرتا ہے، اور چند دن مہمان نوازی کے بعد اللہ کے نبی علیہ السلام جب اس کو رخصت کرتے ہیں تو اس کو تحفے اور تحائف دیتے ہیں، اور یہ سارے کے سارے وفد والے لوگ بتاتے ہیں ہمارے ساتھ ایک اور انسان بھی ہے جس کا نام مسیلمہ بن حبیب ہے۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام اس کے لیے بھی تحفے دیتے ہیں، اور صاحب فرماتے ہیں کہ جیسے تم میرے نزدیک اس اہمیت یا اس مہمان نوازی میں کم نہیں ہو، لہٰذا وہ بھی تم سے پیچھے رہنے والا نہیں ہے، یہ تحفے اس کے لیے۔ آپ علیہ السلام کی اس بات کو دلیل یہ مسیلمہ بعد میں بناتا ہے، ہم اپنے وقت پر اس کا ذکر کریں۔ ایک دوسری روایت یہ ہے کہ یہ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات بھی کرتا ہے، یہ اس وفد میں شریک ہوتا ہے اور آپ علیہ السلام سے ملاقات کرتا ہے۔ اس وقت صحابہ کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کھجور کی ایک چھوٹی سی چھڑی موجود ہے، اور یہ آپ سے بات چیت کرتے ہوئے کہتا ہے حضرت صاحب میں آپ کے اوپر اسلام اور ایمان لانے کے لیے تیار تو ہوں، لیکن آپ اپنے بعد مجھے خلیفہ نامزد کر دیں تو پھر میں آپ پر ایمان لے آتا ہوں۔ آپ علیہ السلام تعجب کی طرح نظر سے اس کو دیکھتے ہیں، اور آپ علیہ السلام اپنی چھڑی کی طرف اشارہ کر کہتے ہیں اگر تم کہو کہ اپنی اس چھڑی کے برابر بھی میں تمہیں بعد میں ذمہ دار یا خلافت یا کوئی ایسی چیز جو ذمہ داری کے ضمن میں آتی ہو تمہارے سپرد کروں تو میں وہ نہیں کروں گا۔ بہرحال میرا خیال وہی ہے کہ جو خواب میں اللہ تعالیٰ نے مجھے دکھایا ہے وہ تم ہی ہو۔ اس کے بعد اللہ کے رسول وہاں سے تشریف لے جاتے ہیں اور فرماتے ہیں باقی کے سوال اور جواب کا تمہیں ثابت بن قیس جواب دے گا۔ آپ علیہ السلام کی صرف اتنی سی گفتگو مسیلمہ کے ساتھ ہوتی۔ اب وہ خواب کیا تھا؟ وہ خواب یہ تھا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ مجھے خواب میں دکھایا گیا کہ میرے دونوں ہاتھوں میں سونے کے کنگن، حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ ہے کہ اس شریعت اسلامیہ میں سونا مردوں پر حرام، جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو انتہائی ناگوار گزرا کہ میرے دونوں ہاتھوں میں سونے کے کنگن کہاں سے آ گئے، جبکہ شریعت اسلامیہ میں مردوں پر سونا حرام ہے، تو میرے دونوں ہاتھوں میں یہ سونے کے کنگن جو ہیں یہ آپ علیہ السلام نے بڑی ناگواری کا اظہار کیا، تو آپ علیہ السلام کو آواز دی گئی کہ آپ اس دونوں کو اندر پھونک ماریں تو یہ غائب ہو جائیں گے۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں میں نے ان دونوں کے اندر پھونک ماری تو وہ دونوں غائب ہو گئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا کہ اس کی تعبیر میں یہ کرتا ہوں کہ میری وفات کے بعد میری امت میں 2 لوگ ایسے ہوں گے جو نبوت کا دعویٰ کریں گے۔ آپ علیہ السلام نے اس کی طرف دیکھا اور آپ نے تعجب سے کہا مجھے لگتا ہے کہ جو شخص مجھے خواب میں دکھایا گیا وہ تم ہی ہو، یعنی تم ان قریب نبوت کا دعویٰ کر دو جو مجھ سے میرے بعد خلافت کا مطالبہ کر رہا ہے۔ یہ یہاں سے چلا جاتا ہے، آپ علیہ السلام اس سے انکار کر دیتے ہیں۔ اب یہ مسیلمہ جو ہے یہ مسیلمہ بن حبیب یہ جب نبوت کا دعویٰ کرتا ہے تو جانتے ہیں دلیل کیا بناتا ہے؟ کہتا ہے اپنے وہ جو سارے لوگ مسلمان ہوئے ان میں سے کچھ لوگ مرتد ہو گئے اس کے ساتھ بھی مل گئے۔ کہتے ہیں تمہیں یاد ہے نا جس دن تم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کرنے کے لیے گئے تھے تو ملاقات کے دوران جب انہوں نے تحفے اور تحائف دیے تھے تو تحفے اور تحائف دیتے ہوئے انہوں نے کہا تھا وہ جو شخص سامان کے پاس بیٹھا ہے وہ تم سے کم تر نہیں ہے۔ کہا ہاں کہا تھا، کہا تو بس بات ختم ہو گئی، یعنی تم سے کم تر نہیں ہے تم سے زیادہ ہے، یعنی میرے بعد نبوت اسی کا حق ہے۔ یہ ہے دلیل۔ کیسی دلیل ہے؟ جیسے ہمارے ہاں معاشرے میں آئے لوگ بخاری میں لکھا ہے، مسلم میں لکھا ہے، اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے، اور اپنی مرضی کی تعویل کرتے ہیں، تشریح کرتے ہیں۔ یاد رکھیں میں پہلے بھی کئی دفعہ کہہ چکا ہوں دلیل صرف وہ دلیل ہے جس کو صحابہ نے دلیل سمجھا ہو۔ کسی بھی دلیل کو جب صحابہ نے جس طریقے سے سمجھا ہے ہم اسی طرح سمجھیں، اس کا کوئی مطلب بھی آپ بڑے فقیہ ہوں گے، بڑے علامہ فہامہ ہوں گے، لیکن اگر اس دلیل کو صحابہ نے اس طریقے سے نہیں سمجھا ہم نہیں سمجھیں۔ وہ دلائل صحابہ کے دور میں موجود تھے،
قرآن مکمل نازل ہو چکا تھا، شریعت اور دین مکمل ہو چکا تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر ایک کی تشریح کر چکے تھے، احادیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو سکھائی جا چکی تھی، کچھ صحابہ نے لکھی بھی تھی، یاد بھی تھی، عمل پیرا بھی تھے، دین مکمل تھا۔ اس کے بعد جو صحابہ اور تابعین نے جن گروہوں کی یا جن زمانوں کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے گارنٹی دی ہے، اس دور کے فقہاء، صحابہ، مفسرین، محدثین جس دلیل کو دلیل سمجھیں گے اور جس دلیل کو جس پیرائے میں سوچیں گے اور جس دلیل سے وہ مسئلہ ثابت کریں گے، دلیل صرف وہی ہوگی۔ اس کے علاوہ کوئی کہے اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے تو ہم ثابت نہیں کریں گے۔ جیسے مسلمہ نے کہا، اب دلیل تو اس کے پاس بھی حدیث سے ہے اور سب نے اقرار بھی کیا کہ اللہ کے نبی نے ہاں یہ بات فرمائی تھی کہ وہ کم تر نہیں ہے، یعنی تم سے اعلیٰ ہے، تو کیا اس سے نبوت ثابت ہو جائے گی؟ بہرحال اس نے تو کی، اور ایک بہت بڑا جم غفیر اس کی بات ماننے کے لیے تیار بھی ہو گیا۔ کون؟ وہی جاہل لوگ جن کو پتہ نہیں ہوتا کہ دلیل کیا ہوتی ہے۔ جیسے ہمارے آگے دلائل سے بات کرتا ہے جی فلانا، قرآن سے بات کرتا ہے جی، حدیث سے بات کرتا ہے، بخاری میں لکھا ہے جی، مسلم میں لکھا ہے، فلانے فقیہ نے کہا ہے جی، فلانے ایسا کیوں؟ حضرت صاحب یہ سارے دلائل، ساری احادیث، ساری تفسیریں یہ صحابہ کو پتہ بھی تھی، تابعین کو پتہ بھی تھی، انہوں نے امت سے چھپائی بھی نہیں، صرف مسئلہ یہ ہے کہ انہوں نے اس کو کیسے سمجھا تھا۔ اس کی بڑی واضح مثال ہے، میں کئی دفعہ دے چکا ہوں کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ سے جب پوچھا گیا تھا کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ بدر میں شریک ہوئے؟ کہا نہیں۔ تو اللہ اکبر، دیکھا ہم عثمان کے بارے میں جو عقیدہ رکھتے ہیں، دیکھا بدر میں شریک نہیں ہوا، کہتے ہیں جی السابقون الاولون من المہاجرین، اور ساری صحابہ کی فضیلت والی آیتیں تھوپتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا، بدر میں تو شریک نہیں ہوا۔ ہم بھی تو یہی کہتے ہیں۔ یہ دیکھو اللہ کے نبی کا صحابی کہہ رہا ہے، عبداللہ بن عمر جیسا بندہ کہہ رہا ہے عثمان بدر میں شریک نہیں ہوا۔ کہا صلح حدیبیہ میں شریک ہوا تھا؟ کہا نہیں۔ کہا اللہ اکبر، دیکھا شجرہ والے اور صلح حدیبیہ والے لوگوں کے اللہ تعالیٰ نے کتنی فضیلتیں بیان کی ہیں، ان میں عثمان نہیں ہے۔ ہمیں کہتے ہیں عثمان کی شان اور فلاں اور فلاں فلاں۔ کہا حضرت صاحب آخری سوال ہے، اس کے بعد اجازت چاہتا ہوں، آپ پوچھو۔ کہا یہ بتائیے گا وہ جو احد والے دن جو صحابہ بھاگے تھے ان میں حضرت عثمان تھے کہ نہیں؟ کہا حضرت عثمان انہی میں سے تھے جو بھاگ گئے تھے۔ کہا اللہ اکبر، اللہ آپ کا بھلا کرے جی، اب مسئلہ حل ہو گیا جی۔ دیکھا دلائل موجود ہیں، عبداللہ بن عمر کی گواہی موجود ہے، اور یہی شیشہ ہمیں دکھایا جاتا ہے، یہی کہا جاتا ہے دیکھیں نا جی بخاری میں لکھا ہے فلاں نے یہ کیا تھا اور ایسے ہو گیا تھا، اور 1400 سال بعد صحابہ کو کٹہرے میں کھڑے کر کے 2 ٹکے کے لوگ ان کے بارے میں فیصلے کر رہے ہوتے ہیں، ان کے بارے میں فیصلے کر رہے ہوتے ہیں، امت کو بتا رہے ہوتے ہیں دیکھا ان دونوں کی شکلیں دیکھ لو، یہ عباسی ہے یہ اموی ہے، دونوں میں فلانا مجرم ہے، اور شک کا زہر گھو رہے ہوتے ہیں نوجوانوں کے اندر، اور نوجوان کہتے ہیں ہاں اس کا مطلب محدثین نے کام پایا ہے، محدثین نے نہیں بتایا، اس کا مطلب ہے مولوی نہیں بتاتے۔ مولوی کیا بتائیں آپ کو؟ یہ بتائیں کہ فلانا صحابی خیانت کرتا تھا، یہ بتائیں کہ صحابہ کے دلوں میں حسد اور حقد اور بغض تھا، یہ بتائیں؟ جھوٹ بولتے ہیں، دجال ہیں، کذاب ہیں، زندیق لوگ ہیں جو ایمان پہ شک کرتے ہیں صحابہ کے، اور یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے دلوں میں بغض اور عناد اور کینہ اور یہ تھا، اور محدثین نے نعوذ باللہ احادیث چھپائی اور دین کا بیڑا غرق کیا، جھوٹ بولتے ہیں، کذاب ہیں یہ، اور اس سے بڑی خیانت ہم نے کی ہے، ہم نے اپنے بچوں کو دین کی تعلیم نہیں دی، انہیں بتایا ہی نہیں ہے پتر دین کہاں سے لینا ہے، ہر ایرا گہرا نتو خیرا سامنے بیٹھتا ہے اور صحابہ بھی بھونکنا شروع کر دیتا ہے، اور ہماری نوجوان نسل ہاں بھائی بخاری سے پڑھتا ہے، کریں جی دیکھیں جی اس کے اتنے ویورز ہیں جی، اور بات نہیں کرنے دیتے، بات نہیں کرتے، استعارہ بن گیا ہے، صحابہ کو تو ایسے لاوارث سمجھ لیے ہیں لوگ، جو جس کا جی میں آتا ہے، جس کا دل آتا ہے وہ باتیں اور بکواس کرنا شروع کر دیتا ہے۔ اس مسلمہ کے پاس بھی دلیل تھی، عبداللہ بن عمر نے کہا ٹھہرو ٹھہرو بات سنو، دلیل مکمل نہیں ہوئی، یہ ساری باتیں ابو بکر کو، عمر کو، عثمان کو، علی کو، طلحہ کو، زبیر کو، سب کو یہ باتیں پتہ تھیں، تجھے کوئی نئی پتہ نہیں چلی، اور تجھے کس نے بتایا کہ وہ حدیبیہ میں شریک نہیں تھے، بدر میں شریک نہیں تھے، احد میں بھاگنے والوں میں سے کس نے بتایا؟ محدثین نے بتایا نا، تجھ تک صحیح بات پہنچی نا، خیانت تو نہیں کی، چھپایا تو نہیں، اور اگر صحیح بات پہنچی ہے تو یہ بات سنو، بدر میں آپ حضرت عثمان کا شریک نہ ہونا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود حضرت عثمان کو کہا تھا کہ آپ نے گھر میں رکنا ہے، میری بیٹی بیمار ہے اس کی دیکھ بھال کرنا، اور بدر کا جو مال غنیمت آیا تھا حضرت عثمان کا باقاعدہ اللہ کے نبی نے حصہ مقرر کیا تھا،
کہ جیسے حضرت عثمان شریک ہے ساتھ. ہمیں پتا تھا عثمان شریک نہیں ہوا، لیکن ہم بغض نہیں رکھتے سینوں میں، ہم صحابہ کے نقائص نہیں دیکھتے، ہم نیگیٹیوٹی نہیں پھیلاتے، ہم منفی سوچ نہیں رکھتے. ہمیں پتا تھا عثمان شریک نہ ہو کے بھی بدر میں شریک ہوا تھا، ہمیں پتا تھا. تم آج آئے محدث اور مفسر اور مفکر اسلام کہ تمہیں پتا چل گیا کہ عثمان بدر میں شریک نہیں ہوا، لہٰذا عثمان کی فضیلت ہی کوئی نہیں ہے. تمہیں آج پتا چلا ہے؟ مجھ سے پوچھنا، میں بتاتا ہوں. اللہ کے رسول نے خود اجازت دی تھی، آپ نے گھر میں رکنا ہے. رہا حدیبیہ میں معاملہ، تو حدیبیہ کے دن سب سے افضل ترین ہاتھ حضرت عثمان کا تھا. پہلی بات بیعت ہی حضرت عثمان کی وجہ سے ہوئی کیونکہ وہ مکے میں لیٹ ہو گئے. دوسرا، اللہ کے رسول نے اس فضل میں شریک کرنے کے لیے آخر میں فرمایا تھا ھذا ید عثمان، یہ میرا دوسرا ہاتھ عثمان کا ہاتھ ہے، میں عثمان کی جگہ پر بیعت کرتا ہوں. ہم سب سے افضل ہاتھ عثمان کا تھا کیونکہ وہ اللہ کے نبی کا اپنا ہاتھ تھا. تم کہتے ہو شریک نہیں ہوئے، اللہ کے نبی نے اپنا ہاتھ دے کے کہا تھا عثمان اس بیعت میں شریک ہے. تم کہتے تھے وہ تو مکے میں تھے، شریک ہی نہیں ہوئے تھے، حالانکہ یہ بیعت حضرت عثمان کی وجہ سے ہوئی تھی. اور رہا معاملہ احد والے دن بھاگنے کا، تو حضرت عثمان نے کئی لوگ بھاگے تھے، اللہ نے ان کے بارے میں فرمایا جاؤ میں نے تمہیں معاف کیا. جب اللہ نے معاف کیا تو کون ہوتا ہے ان کو کٹہرے میں کھڑے کرنے والا؟ ہاں اب جاؤ، اب دلیل مکمل ہوئی. ہم آدھی دلیل سنتے ہیں، حدیث لیتے ہیں، اس کا فہم وہ لیتے ہیں جن کے دلوں میں نفاق اور زندقیت کی بیماریاں موجود ہیں، جو صحابہ کے بارے میں حسد اور بغض رکھتے ہیں، جو عقل کے اندھے اور دل کے اندھے موجود ہیں. اور ہماری نسلیں وہ بیٹھ کے واہ واہ کمال ہے جی، بالکل جی، اور اتنے بڑے بلنڈر ہم ان کو صرف نظر کر دیتے ہیں. ہم کہتے ہیں نہیں جی ہو جاتا ہے جی، اور نہیں جی یہ بات تو غلط ہے لیکن یہ بات وہ صحیح کرتا ہے، کوئی بھی ہو کسے باشد. لہٰذا مسلمہ نے بھی دلیل پکڑی تھی، تو دلیل وہ جس کو صحابہ دلیل پکڑے. آج بھی ہمارے معاشرے میں ڈھیر ساری ایسی چیزیں موجود ہیں، قرآن میں دیکھا نا جی یہ موجود ہے لہٰذا اس کا یہ مطلب ہے. صحابہ نے وہ مطلب نہیں لیا، لہٰذا ہم وہ مطلب نہیں لیتے. صحابہ کے اوپر قرآن یعنی آپ کی موجودگی میں نازل ہوا، اللہ کے رسول نے اس کی تشریح کی. بہرحال اس نے بعد میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک خط لکھا. اس نے خط میں لکھا من مسلمہ بن حبیب رسول اللہ الی محمد بن عبد اللہ، اور ساتھ اس نے لکھا کہ مجھے آپ کے ساتھ نبوت میں شریک کر دیا گیا ہے، لہٰذا مجھے بتایا گیا ہے کہ جتنے بھی شہری آبادیاں ہیں وہ میرے پاس رہیں گی، اور جتنی دیہاتی آبادیاں رہیں گی وہ قریش کے پاس رہیں گی، آپ کے پاس. لیکن قریشی بڑے ظالم لوگ ہیں، دیتے نہیں ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو جواباً خط لکھا، کہا من محمد رسول اللہ الی مسلمہ الکذاب. یہ جو مسلمہ کذاب کا ٹائٹل ہے، اس کے سر جتنا خوبصورتی سے سجا ہے کائنات میں کسی کے سر پہ نہیں سجا، کیونکہ یہ ٹائٹل اللہ کے رسول نے خود خط میں لکھ کے بھیجا ہے، الی مسلمہ الکذاب، یعنی یہ جھوٹا انسان ہے، نبوت کا جھوٹا دعویٰ کر رہا ہے. تو کہا یہ زمین اللہ کی ہے، اللہ جسے چاہتا ہے وارث بناتا ہے، اور سلامتی ہو اس پر جو ہدایت کی پیروی کرتا ہے. آپ نے یہ خط لکھا، اور بعد میں مسلمہ نے یہ جو خط لے کے مسلمہ کا ہے نا، اللہ کے رسول نے ان دونوں قاصدوں کو دیکھا، کہا تم دونوں مانتے ہو کہ مسلمہ رسول ہے؟ کہا ہاں جی ہم مانتے ہیں مسلمہ اللہ کا رسول ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا کبھی قاصدوں کو قتل کرنے کی یہ رواج اور یہ قانون نہ ہوتا تو میں تم دونوں کو قتل کروا دیتا. اتنی بڑی جرت، میں تم دونوں کو قتل کروا دیتا. بس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قانون کی پاسداری کی، حالانکہ اتنا بڑا معاملہ تھا، لیکن آپ نے اس وقت کے قانون کی پاسداری کی کہ قاصدوں کو قتل نہیں کیا جاتا. وہ سفیر ہیں، کہہ رائے ہیں، لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اگر سفیروں کو اور قاصدوں کو قتل کرنے کا یہ قانون رائج نہ ہوتا میں تم دونوں کو قتل کروا دیتا. لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو جواب لکھا. اس کے بعد اس کی کئی ایک واقعات مورخین نے، محدثین نے اور مفسرین نے ذکر بھی کیے ہیں کہ اس کو جب یہ لوگ کہتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر تو قرآن بھی نازل ہوتا تو یہ کہتا مجھ پر بھی نازل ہوتا، اور اس نے کئی ایک صورتیں بھی بنائیں جس کے بارے میں اس کے اپنے لوگ کہتے تھے تجھے پتہ یہ قرآن کا مقابلہ تو نہیں کرتی. جیسے سورہ فیل کے بارے میں اس نے کہا تھا الفیل ملفیل وخرطومہ طویل، تم ہاتھی ہوتا ہے اور تمہیں کیا پتا کہ ہاتھی ہوتا ہے اور اس کی سونڈ لمبی ہوتی ہے. یہ اس کے مقابلے میں تھی جو اللہ تعالیٰ فرمایا الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل. اس کے پیچھے ایک پورا بیک گراؤنڈ، پورا ایک واقعہ اور پورے کا پورا بیان موجود ہے، اور اسلوب اور گرامر، اور اس کے اندر ادیب اور فقہا لوگ اپنے منہ میں انگلیاں ڈال کے بیٹھ کے کہ کمال کا کلام ہے. اس کے مقابلے میں یہ لکھتا ہے الفیل،
ہاتھی ومل فیل، کون سا ہاتھی؟ اس کی سونڈ لمبی ہوتی ہے، دم چھوٹی ہوتی ہے. انہوں نے کہا نہیں، وہ باقی باتیں الگ ہے، قرآن کا مقابلہ نہیں ہے. پھر اس کی کچھ برکات بھی ذکر کی انہوں نے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تو بچے لائے جاتے ہیں، اس کے پاس بچے لائے تو اس نے کسی بچے کے سر پہ ہاتھ پھیرا تو اس کے بال ہی ختم ہو گئے. ایک وہ اشوب چشم والا آیا تو وہ بالکل نابینا ہو گیا. اس نے کنویں میں تھوک ڈالا تو وہ بالکل خشک ہو گیا. یہ اس بات کی علامات تھی کہ یہ جھوٹا انسان ہے. لیکن جو پیروکار ہوتے ہیں بعض دفعہ وہ اندھے ہوتے ہیں، جیسے ہماری جنریشن ہے. بعض دفعہ صاف پتہ چل رہا ہوتا ہے کہ بے ایمان آدمی ہے، پیچھے لگے ہوتے ہیں. یہ اندھا پن ہوتا ہے، اور اس کو کہتے ہیں دل کا اندھا پن. آنکھوں سے بڑے بڑے دیدے ہیں، نظر آ رہا ہے، دل اتنا زیادہ اندھا ہو چکا ہے وہ حق کو قبول نہیں کرتا، نہ حق کو پرکھنے کی صلاحیت ہے اس میں. لہذا اس بندے نے نبوت کا اعلان کر دیا، اور آپ جانتے ہیں یمامہ کے مقام پر ابوبکر رضی اللہ عنہ کی خلافت میں اس کے خلاف پیش قدمی اور اس کو قتل کر دیا گیا. اور اس کو قتل کرنے والا بھی نجاشی تھا. جانتے ہیں نا نجاشی، وحشی، جانتے ہیں نا وحشی کو، جس نے حضرت حمزہ کو شہید کیا تھا. اور کہتے تھے تب تک میرے ذہن میں یہ بات تھی، میں نے بہت بڑا جرم کیا کہ اللہ کے نبی مجھے سامنے نہیں بیٹھنے دیتے. جس دن میں نے مسلمہ کو قتل کیا، کہا یا اللہ آج میں نے بدلہ پورا کر دیا. جس لیول کا اسلام کا ہیرو میرے ہاتھوں سے شہید ہوا تھا، آج میں نے اتنے بڑے ہی کافر کو جہنم واصل کیا ہے، آج میرا بدلہ پورا ہو. انہی وفود میں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ملاقات ہوتی ہے نجران کے عیسائیوں کی. نجران ایک بہت بڑا علاقہ تھا، اس کے اندر بڑی تعداد میں عیسائی موجود. یہ عیسائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تب تشریف لائے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک خط ان کے پاس پہنچا، اور اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اسلام کی دعوت دی. اسلام کی دعوت، وہ ایک پادری اس خط کو پڑھتا ہے اور اسے اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ واقعی اللہ کے رسول ہیں، کیونکہ تورات اور انجیل سے اس بات کی طرف اشارہ ملتا ہے اور صحیح واضح نشانیاں بھی ملتی ہیں کہ عرب کے اندر ایک نبی آنے والا ہے. اس خط کو وہ دیکھنے کے بعد اس وقت کے معتبر ترین سرداروں کو بلاتا ہے اور 3 سرداروں کو بلا کے کہتا ہے کہ یہ خط آیا ہے، مجھے اپنی رائے سے آگاہ کریں. وہ کہتے ہیں حضرت صاحب آپ کے سامنے ہم کوئی رائے نہیں دے سکتے، آپ اپنی رائے خود قائم کریں. لہٰذا یہ خط سارے کے سارے علاقے میں پڑھ کے سنایا جاتا ہے لوگوں کی اکٹھا کر کے، اور بعد میں یہ طے پاتا ہے کہ یہاں سے کچھ سردار اور ایک وفد کی شکل میں لوگ جائیں گے مدینہ کے اندر، اور وہاں جا کے ایک رپورٹ تیار کریں گے، اس کے ساتھ بحث مباحثہ کر لینے کے بعد، بات چیت کر لینے کے بعد، تاکہ پتہ چل جائے کہ یہ نبی ہے یا نہیں. یہ وفد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا ہے، آپ علیہ السلام اس کو ویلکم کرتے ہیں، اس کو بٹھاتے ہیں، اس کی آؤ بھگت کرتے ہیں، اور جیسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آگے ملنا جلنا شروع کرتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس کی ایک بحث ہوتی ہے. یہ بحث عیسیٰ علیہ السلام کو لے کے ہوتی ہے. ان کا عجیب سا سوال ہے، یہ سوال کرتے ہیں، ایک روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو جاتے ہیں، اور ایک روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جواب دیتے ہیں. یہ کہتے ہیں آپ یہ بتائیں عیسیٰ علیہ السلام کا باپ کون ہے؟ یہ ان کا سوال ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت دیکھیں، یعنی آپ جس بھی فن میں آپ علیہ السلام کو دیکھیں گے بالعتم اور بالکمال پائیں گے. یہ بحث ہے، یہ بیسیکلی مناظرہ ہو رہا ہے. اور اس سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہاں سے مناظرے کو اصول سیکھے؟ یہ اللہ کی طرف سے عطا کردہ حکمت تھی آپ علیہ السلام. آپ نے کہا مجھے ایک سوال کا آپ پہلے جواب دیں، پھر میں آپ کو جواب دیتا ہوں. آپ یہ بتائیں کیا بیٹا باپ کے مشابہ ہوتا ہے کہ نہیں؟ کہا بالکل ہوتا ہے. کہا بس ٹھیک ہے. اب مجھے یہ بتائیں کیا اللہ ہمیشہ رہنے والا ہے یا اسے موت آئے گی؟ کہا نہیں، اللہ تو ہمیشہ رہنے والا ہے. کہ پھر آپ کا عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کیا خیال ہے؟ کیا وہ ہمیشہ رہنے والے ہیں؟ کہا جی نہیں. کہا ٹھیک ہو. کہا یہ بتائیں کیا اللہ ہر چیز پر قادر ہے؟ کہا جی. کہا عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ کیا وہ ہر چیز پر قادر ہے یا کئی چیزوں سے وہ عاجز بھی ہیں؟ کہا نہیں جی کئی چیزوں سے عاجز. اچھا آپ یہ بتائیں کہ کیا اللہ تعالیٰ کھانے پینے سے پاک ہے یا ضروریات زندگی؟ کہا بالکل. کہا عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ کہا ان کو تو حاجت ہے. کہا اچھا یہ بتائیں کیا عیسیٰ علیہ السلام کی جو پیدائش ہے وہ طبی طریقے سے نہیں ہوئی؟ جیسے ایک عورت کو حمل ہوتا ہے پھر اس کے بعد طبی طریقے سے اس کی پیدائش ہوتی ہے، پھر ان کو کھانے پینے کی حاجت ہوتی ہے. کہا بالکل ایسے ہے. کیا اللہ تعالیٰ کو ان کی چیزوں کی حاجت ہے؟ کہا نہیں. کہا مجھے یہ بتائیں ایک بھی مشابہت اللہ کے ساتھ نہیں، تم کیسے کہتے ہو کہ وہ نعوذ باللہ اللہ کے بیٹے ہیں؟ ابھی خاموش ہو.
وہاں سے اٹھ کے چلے گئے. اور ایک دوسری روایت میں ہے کہ انہوں نے کہا آپ بتائیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کے والد کون ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ مجھے اس کے بارے میں ابھی نہیں بتایا گیا، تو میں آپ کو بتاؤں گا. ایسے میں اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی، ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم خلقہ من تراب ثم قال له کن فیکون. آدم علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کا معاملہ سیم ہے. اگر یہ سمجھتے ہیں کہ آدم اللہ کے بندے ہیں تو آدم تو بغیر ماں اور باپ دونوں کے پیدا کیے اللہ نے کن کہہ کے، تو عیسیٰ کیوں نہیں ہو سکتے؟ تو عیسیٰ کو بالکل ایسے ہی پیدا کیا جیسے اللہ نے آدم کو پیدا کیا. اللہ نے کہا کن ہو جا اور وہ ہو گئے. ہاں اس کے باوجود اگر یہ آپ سے اختلاف کرتے ہیں اور آپ سے لڑائی کرنا چاہتے ہیں اور جھگڑا کرتے ہیں اور ماننے سے انکار کر دیتے ہیں تو اسے کہو قل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم. ٹھیک ہے، پھر میں بھی آتا ہوں، اپنے بیوی بچے لے کے آتا ہوں، اپنے عزیز و اقارب کو لے کے آتا ہوں، خود بھی حاضر ہوتا ہوں. ثم نبتہل فنجعل لعنۃ اللہ علی الکاذبین. ہم مباہلہ کر کے دیکھ لیتے ہیں، باہر نکلو، میں بھی اپنے قریبی عزیز و اقارب کو لے کے آتا ہوں، تم بھی لے کے آؤ، میں بھی حاضر ہوں گا، تم بھی ہوں گے. اللہ کے سامنے کھلے میدان میں فیصلہ ہو جاتا ہے، ہم مباہلہ کر لیتے ہیں. مباہلہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کھلے میدان کے اندر اللہ سے دعا کریں، یا اللہ یہ جو میرا مد مقابل ہے، یہ جو مخالف ہے، اگر یہ سچا ہے اس کی زندگی میں مجھے موت دے دے اور مجھ پر لعنت کر، اور اگر یہ جھوٹا ہے تو میری زندگی میں اسے موت دے دے، اس پر لعنت کر. تو آؤ دونوں دعا کر لیتے ہیں. میں نے کہا ٹھیک ہے جی، بات ختم ہو گئی. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سے حضرت علی، فاطمہ، حسن، حسین رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کو لے کے نکلتے ہیں اور خود بھی نکلتے ہیں. تو اس وقت کا ان کا سردار پادری دیکھتا ہے کہ ان کے اتنے روشن اور اتنے نورانی چہرے ہیں. وہ آپس میں باتیں کرتے ہیں، کہتے ہیں حضرت صاحب جتنے نورانی اور جتنے روشن چہرے ہیں نا، اللہ کی قسم ان کے ساتھ مباہلہ کرو گے تو نیست و نابود ہو جاؤ گے. تو باز آ جاؤ، ان کے خلاف نہ آنا. اور پتہ بھی تھا ان کو کہ بیسیکلی نبی ہے اور رسول ہے، وہ تو ہٹ دھرمی کی وجہ سے نہیں مان رہے تھے، اپنے پوپ اور پادریوں کے مانتے ہوئے. یہاں پہ ایک چھوٹا سا سوال بھی ہے، اس میں میں طوالت میں نہیں جاؤں گا، کہ آپ علیہ السلام نے حسن، حسین، علی اور فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کو لے کے کیوں نکلے؟ بیویوں کو کیوں نکلے؟ اور بعض کہتے ہیں باقی بیٹیوں کو کیوں نہیں لے کے؟ باقی بیٹیاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس وقت صرف ایک ہی بیٹی زندہ تھیں، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا، اس لیے باقی بیٹیوں کو لے کے نہیں نکلے. رہا معاملہ بیویوں کو کیوں نہیں لے کے نکلے؟ اس وجہ سے کہ جب بھی مباہلے کا معاملہ ہوتا ہے، یا جب بھی بد دعا کا معاملہ ہوتا ہے، یا اپنے لیے کسی چیلنج کا معاملہ ہوتا ہے، تو نسب کے اعتبار سے سب سے قریبی لوگوں کو جمع کیا جاتا ہے. کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کی زیادہ تکلیف ہوتی ہے. اگر کہا جائے اپنے قریبی جو آپ کے سب سے زیادہ ماننے والے ہیں، تو ابو بکر آتے تو آپ سے رشتہ داری، عمر آتے، طلحہ اور زبیر آتے، تو یہ نسبتاً آسان ہے کہ جب فاطمہ ساتھ ہو، حسن اور حسین ساتھ ہوں، علی ساتھ ہوں، ان کے نسب کے اعتبار سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رشتہ داریاں سب سے زیادہ قریبی تھیں، لہٰذا اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو لے کے نکلے. باقی اس کے اندر اور بھی ڈھیر سارے جوابات دیے ہیں، لیکن اس کے اندر کسی بھی قسم سے یہ بات ثابت نہیں ہوتی کہ آپ علیہ السلام چونکہ ان کو لے کے نکلے تھے لہٰذا یہی اہل بیت میں شامل ہوتے ہیں اور ان سے ان کے بعد خلافت شامل. نہیں، اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے، اور نہ ہی اس دلیل کو صحابہ نے دلیل سمجھا. نہیں تو صحابہ کو بڑی اچھی طرح پتا تھا مباہلے کے لیے آپ کن کو لے کے نکلے. تو خلافت پر کبھی ابو بکر کی خلافت پر جمع نہ ہوتے، کبھی عمر کی خلافت پر جمع نہ ہوتے، کبھی حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی خلافت پر جمع نہ ہوتے. تو یہ صحابہ کو بڑی اچھی طرح پتا تھا. تو یہ دلیل نہیں ہے، کیونکہ صحابہ نے اس کو دلیل نہیں سمجھا، لہذا دلیل وہ ہے جس کو صحابہ دلیل سمجھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ پادری آتا ہے، کہتے ہیں یا رسول اللہ سیدھی سی بات ہے، میرے پاس ایک اور اس کا حل ہے مباہلے کے علاوہ. ہم آپ کو جزیہ دینے کے لیے تیار ہیں، آپ اپنی سلطنت حکومت قائم رکھیں، ہم مسلمانوں کے ماتحت رہیں گے، لہٰذا ہم اسلام تو قبول نہیں کرنا چاہتے، لہٰذا واپس چلے جاتے ہیں، جزیہ دیں گے. آپ ایک بندہ ہمارے ساتھ بھیجیں جو امین انسان ہو، امانت دار ہو، ہم اس کو جزیہ دے دیا کریں گے. کہا ٹھیک ہے. جزیہ دینا ہے آپ نے 2000 جوڑے پر سال آپ نے مسلمانوں کو بھیجنے ہیں. نمبر 2، ہر ایک جوڑے کے ساتھ 1 اوقیہ چاندی بھیجنی ہے.
نمبر 3، اس علاقے میں اگر ہمارے ساتھ بغاوت کا کوئی معاملہ ہوا اور ہمیں تمہارے سے مدد چاہیے ہوگی تو آپ نے اسلحہ بھی فراہم کرنا ہے، تو یہ ساری چیزیں آپ کے ذمے ہیں۔ کہا ٹھیک ہے، اور پھر ہمارے ذمے آپ کی حفاظت ہے۔ کہا ٹھیک ہے۔ کہا ہمارے ساتھ کوئی ایسا بندہ بھیجیں جو امین انسان ہو۔ تو آپ نے صحابہ کی طرف دیکھا، اب صحابہ آپ کی طرف دیکھ رہے ہیں کہ کس کو چنتے ہیں؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا ابو عبیدہ ابن جراح، کھڑے ہوں آپ۔ کہا امین هذه الامہ، یہ ابو عبیدہ اس امت کا امین انسان ہے، اس کو ساتھ لے جاؤ، یہ تمہارے لیے جزیے کے سارے معاملات کرے گا۔ تو اس طرح یہ وفد واپس چلا جاتا ہے اور آپ علیہ السلام کے ساتھ اس کی ملاقات ہوتی ہے۔ اس کے بعد آپ علیہ السلام کے پاس اور بھی کئی ایک وفد آتے ہیں جن کے اندر کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو آپ کو مکہ سے جانتے ہیں، اور وہ پھر بیان کرتے ہیں کہ ہم ان کو کیسے جانتے ہیں۔ وہ انشاءاللہ ہم اپنی جگہ پر ذکر کریں گے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ غفور رحیم۔